اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بات کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا مقدر کے مطابق تو اس کو مل جائے گی، لیکن کامیابی نہیں مل سکتی، اور آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے حسد کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے، اور ان کا یہ حسد اس بنا پر تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، یہ ختم نبوت کا جو اعزاز ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا، اور یہ ختم نبوت کا اعزاز بنی اسرائیل میں کیوں نہ رہا، اور سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے اور ہمیں یہ اعزاز حاصل رہا ہمیشہ کے لیے، لیکن آخری نبی جس کی آمد کا انتظار تھا وہ بنی اسماعیل سے آیا اور بنی اسرائیل سے نہ آیا، لہذا اس وجہ سے ان کے انا کا مسئلہ بن گیا کہ یہ عزت اور یہ اعزاز، یہ فضل یہ بنی اسماعیل کو مل چکا ہے، بنی اسرائیل سے نکل چکا ہے۔ اب بن گیا ان کی انا کا مسئلہ۔ بعض لوگ بڑے بدبخت ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات چلتی رہے، ہمارا نظام چلتا رہے، اگر نہ چلے تو پھر اب ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ کسی خیر خواہی کو نہیں دیکھتے، صرف اپنی انا کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میری بات کو کیوں نہ مانا گیا، میری بات پہ عمل کیوں نہ کیا گیا، مجھے یہ چیز کیوں نہ دی گئی، میرے ساتھ کیوں نہ اس طرح کیا گیا۔ تو بس یہ ان کے انا ہوتا ہے۔ پھر اصل میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر مختلف قسم کے بیانیے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ رفو چکر کرنے کے لیے تاکہ میری اصل بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ کر کہے کہ میں فلاں کام اپنی ناک کی وجہ سے کرتا ہوں تو کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے؟ جی اور بولے بھائی کوئی ساتھ دیتا ہے؟ کوئی یہ کہے جی میں اپنی وجہ سے کرتا ہوں، میرا مسئلہ ہے میں اپنی ناک کی وجہ سے کرتا ہوں، میری ناک کٹ گئی ہے، میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، آپ میرا ساتھ دو، ایسا ہو سکے گا؟ نہیں ہوتا۔ اب اپنی ناک کو بچانے کے لیے، وہ اپنی اعلیٰ کو بچانے کے لیے کہیں سے ادھر ادھر سے بیانیے بنائے گا، جھوٹ موٹ یہ وہ خلط ملط کر کے اس کو جو ہے رفو چکر کرے گا عام لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے۔ تو اہل کتاب کو بنی اسماعیل سے یہ حسد تھا، یہ بغض تھا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہی اندر آئیں گے اور یہ اعزاز نبوت والا ختم نبوت یہ ہمیں ملے گا، لیکن اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی چاہت تھی، اللہ نے جہاں چاہا اپنا فضل کر دیا۔ اب اللہ کے فضل کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے فضل کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن ان کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ گردانے جاتے تھے، لوگ ان سے جا کر مسئلے پوچھتے تھے، لوگ ان سے جا کر جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے، لوگ ان سے جا کر
ہوشیاری کی بات ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو لہذا ان سے پوچھو، کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ سارے جا کر ان سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ ساری بات ان کے اندر آ گئی تو اب ان کا تو مسئلہ بن گیا، ان کے لیے بن گئی پریشانی۔ تو انہوں نے کیا کر دیا جی؟ حسد شروع کر دیا۔ حسد کہتے ہیں، حسد کی عام مختصر سی عام سی الفاظ میں تعریف سنیں۔ حسد کہتے ہیں کہ اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت اللہ کی آ گئی، چاہے وہ مال کی نعمت ہے، چاہے وہ کسی اور چیز کی نعمت ہے، وہ نعمت اس کے پاس آ گئی ہے، تو اب اس کے دل میں یا میرے دل کے اندر یہ حسد اٹھا، یہ خیال اٹھا، یہ خواہش ابھری کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو یہ نعمت نہ ملے، بس اس سے یہ نعمت چھن جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، کھڈے لگ جائے، لیکن اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ کوئی صحت مند ہے تو اس کو اپنی اعضاء کی وجہ سے اس کے بارے میں حسد ہے کہ یہ اتنا صحت مند کیوں ہے، اس کو بیمار رہنا چاہیے، یہ بیمار ہو۔ اگر کوئی خوشحال ہے تو یہ خوشی میں کیوں ہے، یہ روتا کیوں نہیں، اس کو رونا چاہیے۔ یا دوسری طرف یہ سمجھے، تھوڑا اپنا محاسبہ کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ اگر کسی کو کوئی دکھ پہنچا، جانی پہنچا یا مالی پہنچا، اس دکھ پر میرے دل کے اندر یہ خوشی آئی، اچھا ہوا، تو سمجھ لیں کہ میں حاسد ہوں، اس کے ساتھ حسد کر رہا ہوں۔ سمجھ آئی نہیں ہے؟ میں حاسد ہوں اور اس کے ساتھ حسد کر رہا ہوں۔ تو یہ حسد کی بیماری ان لوگوں کے اندر پائی جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے پھلتے پھولتے صحابہ کے ساتھ، پھلتے پھولتے اسلام کے ساتھ ان کو یہ حسد تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہیں سے سب کچھ مٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن اللہ اس کو پھیلا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ سے کام لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرما رہے تھے۔ تو اس پر ان کے دل کے اندر یہ گندی خواہش ابھر رہی تھی کہ ہمیں یہ چیز نہ ملی، تو لہذا ان سے بھی یہ چیز ختم ہو جائے، یہ بجائے پھیلنے کے سکڑ جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ یہ تمام جنگیں اس لیے ہوئی، یہ تمام منافقت اس کے لیے، یہ تمام جو ہے تکلیفیں اسلام والوں کو پہنچی، صرف اور صرف اسی لیے پہنچی۔ اور ہر دور کے اندر حق بات کو نہ ماننے والے دو وجہ سے تھے۔ کتنی وجہ؟ دو وجہ، حب جا، حب مال، ناک کا مسئلہ یا مال کا مسئلہ۔ یا اگر میں اسلام میں چلا جاؤں گا، دین میں چلا جاؤں، آج بھی لوگ دین کی طرف نہیں جاتے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اکثریت کے ساتھ حب مال ہے، مال کی محبت، مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، مال کی جو ہے تھوڑ لگنا نہیں چاہتا، مال تھوڑا بہت بھی ضائع ہونا اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے نہیں چاہتا۔ تو لہذا اس وجہ سے جو ہے اکثر بے دینی ہے، مسلمان ہو کے مسلمان کو اپنے اسلام کا پتہ تک نہیں، مسلمان ہو کر مسلمان اسلام کے محاسن تک نہیں جانتا، اسلام کے ارکان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے، اسلام کی خصوصیات سے یہ واقف نہیں ہے، اور صرف نام کا مسلمان ہے کہ میں مسلمان ہوں، باقی بیچارہ خالی ہے۔ تو یہ سب حب مال ہے، حب مال، مال کی محبت، اور یہ مال کی محبت انسان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتی۔ جہاں مال خرچ ہوتا ہو، جہاں مال کا نقصان ہوتا ہو، وہاں انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس کے دل میں مال کی محبت ہو، یا پھر نام کا مسئلہ ہو کہ میں ادھر گیا تو بس مجھے پھر بہت ساری لوگوں کے سامنے دوزانو ہونا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، میری جو راحت ختم ہو جائے گی،
میری بیٹھک بند ہو جائے گی، میرے جوتے پالش کوئی نہیں کرے گا، میرے کپڑے کوئی استری نہیں کرے گا، تو بس اب مجھے خادم بننا پڑے گا۔ تو پھر اس وجہ سے حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے ادھر نہیں آتا۔ تو یہ حسد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں کے اندر جو حسد تھا، بغض تھا، وہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر منتقل ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ تمہارے اندر منتقل ہوتا جا رہا ہے، اور ان قریب یہ ایسی بیماری ہے، یہ حسد اور بغض کی بیماری کہ یہ سروں کو مونڈنے والی ہے، یہ مونڈنے والی بیماری ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کو۔ حسد کی وجہ سے انسان کا دین جس طرح اس طرح لے کر ایک فاسق اپنی داڑھی کو جو ہے نوچتا ہے، وہ کاٹتا ہے، تو اس طریقے سے دین صاف ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، پس بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ حسد نیکیوں کو کس طرح کھاتا ہے؟ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا والعشب، جس طرح آگ سوکھے گھاس کو جلا ڈالتی ہے۔ اب حسد کرنے والا وہ اپنی نمازوں کو، اپنے نیکیوں کو، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کو اور بہت سارے دیگر نیک کاموں کو اس طرح جلا رہا ہے جس طرح آگ جلا رہی ہے سوکھی لکڑیوں کو۔ وہ کس طرح جلاتی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔